لیکن ہم یہاں علاقائی تنازعات میں اس طرح گھر جاتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ پرامن ماحول نہیں بنا سکتے چاہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ ہم ایک مضبوط معاہدہ کریں گے. اس لیے سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. یہاں تو ایک طاقتور ذہن کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی پاکستان کی وفاداری ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ان سے کہ یہ تاریخ ہماری گزر چکی ہے. یہ انگریز کا ورثہ ہے. بر صغیر میں جو انگریز کا مخالف تھا 1000 مرتبہ وہ ہندوستان کا وفادار ہو، لیکن انگریز کے مخالف کو وہ غدار کہتا تھا. اور جو انگریز کا خوشامدگر اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے ان کو جاگیریں عطا کی، وہ بڑے وفادار نکلے. آج پاکستان میں 1012 پاکستان کے وفادار بن جائیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی رائے سے اختلاف کیا تو آپ کو غدار کہا جاتا ہے. یہ وہی روایات ہیں جو اس زمانے سے ہمارے اس ملک میں چلی آ رہی ہیں. اس فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، ان ترجیحات کو تبدیل کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ اگر ہم نے فرقہ واریت کو شکست دی ہے، اگر ہم نے قادیانی لابی کو شکست دی ہے، اگر ہم نے اسرائیلی لابی کو شکست دی ہے، اگر ہم نے قوموں کے درمیان نفرتیں پھیلانے والی سیاست کو شکست دی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس ذہنیت کو بھی شکست دیں گے کہ پاکستان کے وفادار کو کیوں غدار کہا جاتا ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رائے رکھتا ہے. آئیں ہم پاکستانی ہیں، معاملات ٹھیک کرو. ہم اس قوم کے افراد ہیں، ہمیں مطمئن کرو. یہ کیا الیکشن ہے اور دھاندلی کر کے اپنی اسمبلیاں بنا دی. اگر اس طریقے سے یہاں پر اگر یہ اسمبلیاں بنی ہیں، سندھ کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، پنجاب کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ملک کے سیاسی نظام کے اوپر ہیں. ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ قوم ایک ہوگی تو جیتیں گے انشاءاللہ اس جنگ. دا منجس چونکہ باہر روان دا تاسو په اردو پوهیږئ او چې کوم خلک په پښتو نه پوهیږي په هغه څه کوي تاسو باصلاحیته خلک په پښتانه یاست خو سره د دې نه په اردو پوهیږئ او چې کوم خلک اردو وایي خواران په پښتو نه پوهیږي نو د هغو به لحاظ وکړو. ماں محترم ورونو، ہم نے ان حالات کی طرف جانا ہے جب ہم پاکستان کو ایک کر سکیں گے. انشاءاللہ آج بھی اگر پاکستان قائم ہے، میں بات تو بڑی کر رہا ہوں، شاید آپ کہیں چھوٹی منہ اور بڑی بات، لیکن میں پوری قوم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان متحد ہے، آج اگر پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جمعیت علماء کے کردار کی وجہ سے. تم نے تو نفرتیں پیدا کی ہیں یہاں پر، تم نے تو قوموں کو لڑایا ہے انسانی حق کے نام پر. انسانی حق وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ نے جو ضابطہ اور قانون عطا کیا ہے وہ انسانی حقوق کا محافظ ہے. ہم اگر پاکستان میں بات کرتے ہیں تو ہم بلوچستان میں بلوچ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اگر ریاستی قوت نے
پشتون بیلٹ کی قوموں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے. اگر ریاستی قوتوں نے بلوچوں کی زمینوں پر اور ان کے پہاڑوں پہ قبضہ کیا ہے تو میں ان کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے چاہے پشتون عوام ہو چاہے بلوچ عوام ہو ان کی 1 انچ زمین بھی آپ کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. نعرہ تکبیر! بلوچستان کا ترجمان، بلوچوں کا ترجمان، پشتونوں کا ترجمان، قوموں کا ترجمان. میرے محترم دوستو، آج کے حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو براہ راست مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا آئین بنا. میرے والد نے اس پہ دستخط کیے ہیں. میں تو اس آئین کو تحفظ دینے کا عزم کر رہا ہوں. آپ کے دیکھا دیکھی اگر اس آئین کو ختم کر دیا گیا، صوبوں کے حقوق تباہ و برباد کر دیے گئے، صوبوں کا باہمی اعتماد خراب کر دیا گیا، تو آپ بتائیں کہ پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پہ جا رہے ہیں. 18ویں ترمیم ہوئی، مارشل لاؤ نے آئین کو جتنا خراب کیا تھا، گند کر دیا تھا، 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو صاف کیا گیا. آپ کی حکومت تھی اور ہم مل کر ایک کمیٹی میں بیٹھے، 9 مہینے تک ہم نے پورے آئین کو صاف کیا اور متفقہ طور پر ایوان سے پاس کرایا. آج ہم اس 18ویں ترمیم کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. آپ کیوں خاموش ہیں؟ تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ کس بات کی کمزوری دکھا رہے ہو؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم صوبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو 18ویں ترمیم میں ہم نے طے کیے تھے. ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جو آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو، آپ کیوں پیچھے ہٹیں گے اور آپ کیوں سودے کریں گے؟ یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید آپ کے صوبے میں بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب یہاں پر ہم ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آئین کو بچاؤ. جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم میں سود کے خاتمے کا فیصلہ لیا حکومت سے. 31 دسمبر 2027 کو اس ملک میں سود کا خاتمہ ہوگا اور 1 جنوری 2028 کے بعد پاکستان میں سود کا نظام نہیں رہے گا. لیکن کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ بظاہر ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. ہم نے آئین میں ترمیم کرائی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بحث و تمہیز کے لیے ایوان میں لائے جائیں گے. آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی سفارش ایوان میں بحث کرنے کے لیے پیش نہیں کی گئی. یہ تمہاری نیتیں ہیں، یہ تمہارے ادارے ہیں. دینی مدارس کے بارے میں متفقہ طور پر قانون پاس کیا گیا. مدارس کی رجسٹریشن ہوگی اور مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں گے، لیکن مسلسل مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. قانون پاس ہونے کے بعد مشکلات پیدا کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم پاکستان میں دینی مدارس کا خاتمہ چاہتے ہو. تم کہتے ہو
ہم دینی مدارس کے فارغ التحصیل فضلاء کو سرکاری ملازمتیں اور روزگار کمانے کا مواقع دینا چاہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ دینی مدارس کو چھوڑیے، آپ کے یونیورسٹیوں کے فضلاء، آپ کے کالجز کے فضلاء لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں بغل میں لیے تمہارے دروازے پر کھڑی ہیں، تم ان کو روزگار نہیں دے سکتے اور بات کرتے ہو دینی مدارس کے طلباء کی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کالجز کو، اسکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیا جا رہا ہے۔ حکومت اور سرکار اس کی سرکاری حیثیت کو ختم کر رہی ہے، نجی شعبے کو دے رہی ہے۔ تمہارے انتظام میں چلنے والے اسکول وہ تم چلا نہیں سکتے، وہ تم پرائیویٹ سیکٹر میں دینا چاہتے ہو، اور دینی مدرسہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے اس کو سرکاری تحویل میں لانا چاہتے ہو۔ پہلے اپنی ناکامیاں تو چھپا لو۔ اسکولوں کے بارے میں، کالجز کے بارے میں تمہاری ناکامیاں، وہاں سے فارغ التحصیل نوجوانوں کے بارے میں تمہاری ناکامیاں، مدرسوں کی فکر ہو گئی۔ پھر جناب شرائط لگا دیتے ہیں، مدرسے والے اس فارم کو پور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مدرسے کے اندر کوئی دہشت گرد آ جائے اور وہ پڑھے؟ بھائی کیا دہشت گرد یونیورسٹیوں کے دارالاقاموں سے نہیں پکڑے گئے؟ کالجوں سے نہیں پکڑے گئے؟ اسکولوں سے نہیں پکڑے گئے؟ جب کالجوں سے پکڑے گئے، وہاں سے لاشیں نکلی ہیں ان کی، اور وہاں تم کوئی تبدیلی نہیں لا رہے، اور سارا دباؤ آ رہا ہے صرف دینی مدرسے پر۔ میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ تم دینی مدارس کی خیر خواہی میں یہ اقدامات نہیں کر رہے، تم امریکہ اور مغرب کی پیروی میں یہ اقدامات کر رہے ہو۔ تو آج اس جلسے کے ذریعے سے ہم اپنے عزم کا اعلان کریں اور پوری دنیا کو پیغام دیں کہ تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ نعرہ تکبیر! دینی مدارس کا ترجمان! ان کو پتہ ہی نہیں ہے دینی علم کس کو کہتے ہیں۔ مدرسے کا اور دینی علم کا خاتمہ انگریز نے کیا۔ انگریز نے اپنے نصاب سے قرآن و حدیث نکالے، علماء کرام نے سنبھالا۔ آج بھی تمہارے ہاتھوں قرآن و حدیث کے علوم خطرے میں ہیں۔ تم آج بھی اس بات میں مصروف ہو کہ مدارس کو آپس میں لڑا دو، علماء کو آپس میں لڑا دو۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کسی کونے کھدرے سے کسی کو نکال لیتے ہو اور کہتے ہو یہ دینی مدرسے کا محتمم صاحب ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ علماء ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن آپ کیوں لڑنے دے رہے ہیں؟ بہت معمولی لوگوں کو اٹھا لیتے ہو، لیکن ہم بھی ہیں کہ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہہ دیا میں نے۔ اکثر ایسی تکلیف کئی بار اٹھائی میں نے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، اپنے بساط کے مطابق جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ نیت خالص ہوں، اللہ کے دین کی سربلندی مقصود ہو،
اعلاء کلمت اللہ مقصود ہو، میرے ساتھیوں، آپ کی نیت اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، یہی جہاد ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جہاد نہیں ہوتا۔ پریشان نہیں ہونا، حوصلے بلند رکھنے ہیں۔ آج یہاں آپ لوگ اکٹھے ہیں، اتنے بڑے اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ قوم جمعیت علماء اسلام کو سننا چاہتی ہے اور اس کے موقف کی تائید کرنا چاہتی ہے۔ تم علماء کو قتل کر رہے ہو، علماء کا خون بہا کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا مقصد حاصل کر لیں گے؟ اگر یہ علماء مسلمان نہیں ہیں تو ان کو کافر کہنے والا خود بھی مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے جو سروں پر پگڑیاں باندھی ہیں، یہ سر اٹھا کے چلنے کے لیے ہیں، سر جھکا کے چلنے کے لیے نہیں ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، دینی مدارس بھی رہیں گی، آپ کے حقوق کی بھی جنگ ہوگی، بلوچستان کے حقوق، بلوچوں کے حقوق ہوں، پشتونوں کے حقوق ہوں، ہم سب کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم اس اتحاد اور محبت کے پیغام کو یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پورے ملک میں یہ تحریک جائے گی، اور انشاءاللہ 18 جون کو چارسدہ میں بہت بڑا جلسہ عام جمعیت علماء اسلام کرے گی۔ اشارے نہ خبر وتلے دا، اشارے نہ خبر وتلے دا پتبر میں درتا ہوا اللہ خطا سے بیام نے پہ پوئے گا اسے طرح کو جائے۔ انشاءاللہ یہ تحریک ہے، یہ جہد مسلسل کا نام ہے، یہ اپنی ماضی کے روشنی میں چلنے والا مستقبل ہے، اور انشاءاللہ اس راستے پر جاتے جاتے اللہ کے سپرد اپنی جان کر دیں گے، اور کامیابیاں انشاءاللہ آپ کی قسمت میں آئیں گی۔ عزم رہے، نیت صاف رہے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پا اتلسم د جن پا 4 صدقے با انشاءاللہ دیکھ تحریک راتلون کے پڑاوی اور پاگے کے با قوم شرکت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔